السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور 2025 کا ایئرلی ہاراسکوپ بھی چینل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے. آپ جنوری کی پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں 2025 کی طرف. وہ ڈیٹ جو ہم سب نے اپنے ڈاکومنٹس پہ لکھنی ہے اور روزانہ لکھنی ہے. اگرچہ سال تبدیل ہونے سے کچھ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن ایک تاریخ تو تبدیل ہوتی ہے جو اب ڈاکومنٹس پہ لکھی جائے گی. اس تاریخ کی کیا اہمیت ہے، اس میں کیا ڈیجٹس ہیں، ان ڈیجٹس میں ہر ایک ڈیجٹ کی کیا اہمیت ہے، وہ اس چینل پر ڈسکس کریں گے. اور بہت کچھ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اب چلتے ہیں 2025 کی طرف، لیکن پہلے ہم 2024 کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ 2004 میں کیا چینجز ہوئی اور اب 2005 کیسا رہے گا. 2024 جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، سب نے کہا کہ یہ 8 کا ڈیجٹ بنا رہا ہے. یہ 8 کا ڈیجٹ ضرور بنا رہا تھا، لیکن اس کا ہر ایک ڈیجٹ کیا بتا رہا تھا یہ چیک کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اس میں تھا 2024، یعنی دو دفعہ رپیٹ ہوا تھا، اور 2 کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ 2025 میں بھی تو دو دفعہ ہی ہے. 2025 میں اگر دو دفعہ ہے تو صرف ایک ڈیجٹ چینج ہو رہا ہے، جو کہ ہے 5 کا ڈیجٹ، جو اس کو لے جائے گا 9 پہ، جو کہ پہلے 8 پر تھا. تو 2 کی اہمیت تو اپنی جگہ موجود ہے، جو کہ 2 دفعہ موجود ہے، اس سال بھی اور پچھلے سال بھی. تو 2 کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ 2 مون کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، چاند کو. جو چاند کریٹیوٹی، آپ میں قابلیت کو زیادہ کرتا ہے، اسی طرح ہی یہ ایموشنل سٹریس کو بھی انکریز کر دیتا ہے. اس وجہ سے اپسٹ ہونے کی کنڈیشن بھی زیادہ بن جاتی ہے. آپ زیادہ سینسٹیو، زیادہ ٹچی بن جاتے ہیں. تو بہت سارے ایشوز 2024 میں دیکھے، اور یہ ڈیجٹ تھا بھی 2 دفعہ. اتنا ہی زیادہ اپسٹ کرنے والا، اتنا ہی زیادہ ایموشنل سٹریس دینے والا، لیکن قابل بھی بنانے والا، کریٹیوٹی کو بھی بہتر بنانے والا، آئیڈیاز پر بھی ورکنگ دینے والا، اور بہت ساری چیزوں میں آپ کے لیے بہتری کی کنڈیشن بھی اس نے پیدا کی. لیکن جہاں جہاں یہ ٹریگر ہوا، اس نے ایموشنل سٹریس پیدا کیا، اس نے اپسیٹ کیا کنڈیشن کو، اس نے سٹریس دیا، اس نے ایموشنلی چیزوں کو ٹریگر کیا، یہ کنڈیشن پیدا ہوئی. اور یہ ڈیجٹ تھا بھی 2 دفعہ، جو کہ مون کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. جہاں یہ ایک طرف بہت زیادہ کریٹیوٹی، قابلیت کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہاں ایموشنز کو بھی کرتا ہے، اور یہ اب بھی 2 دفعہ ہی موجود ہے. اور اگلا ڈیجٹ تھا 2024 میں 4 کا ڈیجٹ، جو کیا کرتا ہے، یہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کوئک ڈیسیجن کو، جلد فیصلے کو، اور گولز میں جلد بازی کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ جلد از جلد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، جلد از جلد رزلٹ چاہیے. تو جلد بازی میں بعض اوقات کنفیوژن بھی کریٹ ہو جاتی ہے. انسان کے لیے بہت سارے فیصلوں میں انسان کلیئر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی رزلٹ کے چکر میں جلد بازی میں پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہی مقاصد، اسی وجہ سے ہی بحث اور تکرار، اسی وجہ سے ہی آپ کے نزدیک کام میں مشکلات کا آنا، کریئر کے اندر مشکلات کا آنا، سچویشن کا صحیح طریقے سے فیصلہ نہ کرنا اور جلد بازی میں غلط فیصلے کر لینا، جس کی وجہ سے پرسنل اور پروفیشنل لائف پہ بھی ایفیکٹس آئے. اور اگر دیکھا جائے، اس کا پلینٹ ہے راہو اور کیتو، 2 ہیں جو کہ شیڈو کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ڈارکنس آ جاتی ہے. اور اس میں اسی وجہ سے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے جلد بازی کے چکر میں. 2024 نے یہ سب کچھ کیا. اور اگر ہم 8 کی بات کر لیں، جو کہ اس ٹوٹل ڈیجٹ میں تھا، جو کہ 8 بنا رہا تھا، 2 اور 2 اور 4، 8 کا ڈیجٹ بن رہا تھا، جو کہ تھا سیٹن کا. اس میں امپیکٹ کیا آنا تھا؟ اس میں امپیکٹ یہ آنا تھا کہ اگر آپ نے صبر اور تحمل سے کام نہ لیا، جلد بازی کی، تو مسائل پیدا ہوں گے. اور وہ اگر مسئلہ پیدا ہو گیا اور کوئی کنڈیشن میں آپ پھنس گئے، اس کا ڈیوریشن بہت لمبا ہو جاتا ہے. اور وہ سیٹن ہے جو آپ کے معاملات کو ڈیلے میں ڈال دیتا ہے. کام جلد بازی میں خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اس سچویشن سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
یہ سب کچھ بعض سٹارز نے فیس کیا، لیزی ہو گئے یا کسی سنیریو میں پھنس گئے تو وہ ڈیوریشن بہت لمبی چلی گئی. آپ نے صبر تحمل سے کام لینا ہوگا، اگر نہ لیا اس میں تو وہ مزید اس پریشانی میں دھنستے چلے گئے. یہ مسائل پیش آئے بہت سارے سٹارز کے ساتھ یا بہت ساری ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ جنہوں نے ان مسائل کو دیکھا اور اس کا امپیکٹ ان پہ آیا. جلد بازی میں گئے، سچویشن خراب ہوئی، لیکن اس سے جلد بازی سے نکل نہیں سکے، اس سچویشن سے نکل نہیں سکے. وہ مسئلہ کریٹ ہونے کے بعد اس کے ایفیکٹس بہت لانگ ٹرم رہے اور کہیں نہ کہیں ان ایشوز نے مزید ایشوز کو کریٹ کر دیا، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے. اور اب 2025 2205 اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ یہ کرے گا کہ وہ 9 کا ڈیجٹ بنائے گا جو پہلے 8 کا ڈیجٹ تھا. 2 اور 2 تو آپ کے نزدیک کلیئر ہو گیا کہ جب 2 کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں 5 کی. 2 تو مون کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جو کہ ایموشنز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، کریٹیوٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، آئیڈیاز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو 5 کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ 5 آپ کے نزدیک، ہم سب کے نزدیک 5 ریپریزنٹ کر رہا ہے ریزننگ کو، لاجیکل تھنکنگ کو، کوالٹیز کو، کوانٹیٹیز کو، کوئک ڈیسیژن میں لیکن سچویشن کے اکارڈنگ. اب انڈیویجول نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ چینج لے آئے گا، پلاننگ کرتے ہوئے اپنے ٹاسک کو بہتر کر لے گا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ کو فائدہ ہوا، اگر آپ کو نقصان ہوا، یہ آپ کے رزلٹ کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ 5 ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی بحث اور تکرار کو، انڈیویجویلٹی کو. آپ اکیلے میں انفرادی طور پر اگر کنفیوز ہیں چینج نہیں لا پائیں گے، لیکن اگر آپ نے صحیح فیصلہ کیا تو اپنی زندگی میں کافی حد تک بہتری لے آئیں گے. کسی اور کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوگا جتنی آپ کی ایفرٹ شامل ہوگی، تو کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے. ہمیں امپروو کرنا ہے تو ہم نے خود امپروو ہونا ہے، کوئی اور ہمیں آ کے چینج نہیں کرے گا. اور اگر ہم نے بہتری لے کر آنی ہے تو ہم نے خود اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو شامل کرنا ہے. تو 5 کا نمبر ہماری اپنی ول پاور کو شو کرے گا، ہماری اپنی ایفرٹ کو شو کرے گا، ہمارے اپنے مقاصد کو شو کرے گا. انڈیویجول کی کیا حیثیت ہے اس چیز کو ریپریزنٹ کرے گا. فائدہ اور نقصان آپ کا ہے. اگر کسی نے آپ کو کام کا کہا اور آپ نے نہیں کیا تو یہ آپ کی کنڈیشن ہوگی. کسی اور نے صرف کہنا ہے اور اگر آپ نے نہیں کیا اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. اس میں جلد بازی بھی آ سکتی ہے کہ اگر آپ نے جلد بازی میں کوئی سچویشن کے اندر غلط فیصلہ کیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو ایز اے انڈیویجول پلاننگ کرنا، شیڈیول بنانا، بیلنس کریٹ کرنا، یہ لاجیکل تھنکنگ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. لاجیکل تھنکنگ، اب ہر ایک کی لاجک ڈفرینٹ ہے، وہ کس طرح سے اپنے نزدیک بہتری پیدا کرے گا. یہ بہتری صرف اس کی ہوگی یا سب کی ہوگی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب کوئی ٹاسک ایسا اگر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ٹیم ورک کریں اور وہ شخص اپنا ہی فائدہ دیکھ رہا ہے تو شاید کسی دوسرے کا نقصان کر دے، وہ چیز آپ کے نزدیک پیدا نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنے کی ضرورت ہوگی. ہر ایک انڈیویجول اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، لاجیکل تھنکنگ کر رہا ہوگا. مٹیریلسٹک سوچ سامنے آ سکتی ہے، لاجیکل تھنکنگ کے اندر ریزننگ سامنے آ سکتی، بحث اور تکرار. ریلیشن شپ میں یہ تھوڑا سی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کے نزدیک تھوڑی سی کنڈیشن کے اندر بحث اور تکرار انکریز ہو سکتی ہے، صبر تحمل کا مادہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے. یہ سبھی سٹارز کے اکارڈنگ نہیں ہوگا، کچھ پہ اس کا امپیکٹ کافی زیادہ ہوگا، کچھ پہ کم ہوگا، لیکن ہو ضرور سکتا ہے. کسی پہ کسی ڈیوریشن میں ہوگا، جیسے مارچ میں، کسی کا مئی میں، کسی کا اس سے بعد. لیکن چونکہ یہ آپ کے نزدیک کنڈیشن کو بہتر بھی کر سکتا ہے. اس کا پلینٹ جو ہے وہ مرکری ہے، جو بہت ساری چیزوں میں بہتری بھی لا سکتا ہے، اور چیزوں میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کے نزدیک چیزوں میں لاجیکل تھنکنگ بھی لے آئے گا جو کہ آسانی پیدا کر دے گی. مرکری جو پلینٹ ہے یہ سوچ کو، کوالٹیز کو اور آپ کی پازیٹیوٹی کو بھی سامنے لے آتا ہے اگر آپ نے لائف میں بیلنس کریٹ کیا تو. اور مرکری ویسے بھی آپ کی سوچ کا، کریئر کا اور آپ کی فائنانس کی کنڈیشن کو بھی بہتر کر دیتا ہے. تو لاجیکل تھنکنگ آپ کی تمام کنڈیشن کو بہتر کر دیتی ہے، آپ کو مزید انٹیلیجنٹ کر دیتی ہے. اسی کنڈیشن کے اندر اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسکالرشپس کی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے، آپ کی ایجوکیشن بہتر بن سکتی ہے، ہائر ایجوکیشن کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہتر بن سکتی ہے. تو بیلنس کریٹ کرنا ضروری ہوگا، ڈسپلن کریٹ کرنا ضروری ہوگا، پلاننگ کرنا ضروری ہوگا، شیڈیول بنانا ضروری ہوگا،
بزنس کر رہے ہیں مزید بہتری پیدا ہو سکتی ہے، وہاں پہ بھی بیلنس کریٹ کرنا ہے، لاجیکل تھنکنگ کرنی ہے، پازیٹیو تھنکنگ کرنی ہے، اسٹریس کو کنٹرول کرنا ہے، وہ جو 2 کا ڈیجٹ 2 دفعہ آیا ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس نے ایموشنل اسٹریس کسی حد تک کریٹ کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں 9 کے ڈیجٹ کی، جو کہ بنا رہا ہے مارس۔ اب یہ مارس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ جو 9 افیکٹ کرتا ہے کس چیز کو؟ یہ افیکٹ کرتا ہے چیلنجز لے کر آتا ہے، کچھ کرنے کی جدوجہد پیدا کرتا ہے، بہادر بناتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ میں روحانی تعلق کو مزید اسٹرانگ کر دے گا۔ جہاں روحانی تعلق اسٹرانگ ہوگا وہاں اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں مذہبی مقامات کی زیارت کا، وہ موسٹلی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اگر 9 کے ڈیجٹ کی کوالٹیز کی بات کر لی جائے، بہادری پیدا کرتا ہے، لیڈرشپ پیدا کرتا ہے، ڈٹرمینیشن اسٹرانگ کر دیتا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی جدوجہد لگن پیدا کر دیتا ہے، پاور دے دیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف اس نے بیہیویئر کے ایشوز بھی پیدا کر دینے ہیں، اس نے اگریسو کر دینا ہے، اس نے ایگو پیدا کر دینا ہے، اس نے موڈ سوئنگز دے دینے ہیں، اس نے بہت ساری چیزوں میں سٹریس کریٹ کر دینا ہے، جس میں خود کی بہتری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ وہیں دوسری طرف 5 نمبر بھی ہے جو خود کی بہتری کے لیے کام سکھائے گا۔ اس وقت میں مٹیریلسٹک ریسورسز کے لیے کی گئی ایفرٹ مزید بڑھ جائے گی، ہر ایک کے لیے اپنا فائدہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ وہیں دوسری طرف اگر یہ آپ میں روحانی تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے تو مزید بہتری پیدا کر دے گا۔ تو جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصان بھی بہت ہیں۔ تو یہ 2025 جس میں 2 0 2 5 اس کے جو پلینٹس بنتے ہیں اس میں ہے مون، اس میں ہے مرکری اور اس میں ہے مارس۔ جہاں ایک طرف روحانی تعلق مضبوط ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف لاجیکل تھنکنگ بھی انکریز ہو رہی ہے، اور آپ مٹیریلسٹک ریسورسز کے لیے کی گئی ایفرٹ کو بھی انکریز کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس سال نے بہت کچھ سکھایا، 2024 نے جہاں بہت ساری تبدیلیاں کی، بعض اوقات انسان اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر پایا، بعض اوقات مشکلات کا سامنا ہوا۔ 2025 میں کوشش کریں گے جو غلطیاں 2024 میں ہوئیں وہ 2025 میں نہ ہوں۔ کوشش کریں، یہ صرف ایک ڈیجٹس چینج ہو رہی ہیں، ڈیجٹس چینج ہو رہے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں روزانہ کاغذ پہ لکھنے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں، تبدیلی وہ ہے جو ہم خود میں لے کر آئیں گے۔ تو کوشش کریں سورہ فلق، سورہ ناس اور چاروں کل کی تلاوت لازمی کریں، سورہ فاتحہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ ثانی کے ساتھ یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ 2024 بھی اللہ کی رحمت سے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، 2025 میں بھی ہم سب آسانیوں کے طلبگار ہیں۔ دعا کرتے ہوئے ان کو لازمی یاد رکھیں جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں رہے، اور جو اس وقت ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ انہیں لمبی زندگی، صحت و تندرستی والی عطا فرمائے۔ اپنے ساتھ ساتھ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور بہتری کے سفر کو جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔